أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. درجہ سوم کے طلباء و طالبات، آج ہم کتاب الفقہ حنفی کا پہلا سبق سماعت کرنے والے ہیں، لہٰذا بہت غور سے سننا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادات جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر، اس میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. نماز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز نور ہے. بچوں، نماز کبھی بھی ترک نہیں کرنی چاہیے. نماز کو اس کے وقت پر ہمیں ادا کرتے رہنا چاہیے. لیکن نماز کس طرح سے پڑھے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں. تو ہم انشاءاللہ اس نماز کے متعلق کچھ اہم باتیں سماعت کرنے والے ہیں. اس سے پہلے آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، اپنی کتاب میں نظر رکھو. انشاءاللہ اب ہم کتاب سے سبق سماعت کرنے والے ہیں. اچھی طرح سے اپنے نظروں کو کتاب اور سبق کے اول حصے پر رکھے اور اپنی انگلی بھی اس جگہ رکھے. شروع کرتے ہیں. سبق نمبر 1، نماز. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس کو؟ ہم لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے. اس کا پڑھنا ہر مکلف یعنی عاقل و بالغ پر پنجگانہ نماز فرض ہے. سمجھ میں آیا؟ نماز کا پڑھنا ہر مسلمان مکلف یعنی عاقل و بالغ پر پنجگانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہو، جو عاقل و بالغ ہو، جو سمجھدار ہو، بلوغ تک پہنچ گیا ہو، اس کو نماز پڑھنا فرض ہے. ارشاد نبوی ہے کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائے، نظر اچھی طرح سے کتاب میں رکھے تاکہ ہمیں پڑھنے میں بھی آسانی ہو جائے. بچے جب 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانا چاہیے.
اور پھر پڑھنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بچے جب 7 سال کے ہو جائے، کتنے سال کے؟ 7 سال کے ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا جائے۔ ماشاءاللہ آپ بچے اب نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، دوم جماعت سے ہم نے سیکھ رہے تھے نا، انشاءاللہ ہم 10 سال تک جب آپ پہنچیں گے تو اچھی طرح سے نماز پڑھنے کا طریقہ آپ سیکھ لیں گے۔ تو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھانا چاہیے اور پڑھنے کی تاکید کرنی چاہیے۔ پھر پڑھنے کی تاکید کرنی چاہیے، مطلب تاکید کا مطلب کیا ہے؟ بار بار کہنا، ریپیٹ کرتے رہنا۔ کون کہے گا؟ والدین، ابا اور امی، ان کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کے لیے بار بار تاکید دے۔ انشاءاللہ بچوں آپ اپنے والدین سے، پیرنٹس سے ضرور کہنا کہ نماز کے لیے ہمیں روز جگانا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تاکید کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری آپ کو دی ہے۔ انشاءاللہ جب 10 سال کے ہو جائیں، کتنے سال کے؟ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو انہیں سزا بھی دینی چاہیے، یعنی ہلکی سزا اس کو دینی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہمارے لیے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ 7 سال سے ہم کو نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے اور تاکید کرنی چاہیے، اور اگر 10 سال کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے تو اس کو سزا بھی دینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہے نا، اچھی طرح سے سکون کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ نماز قضا کر دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ بچوں نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، اس لیے اس کو ترک نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم اسے ترک کر دیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا عذاب سرزد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ اور بالکل نہ پڑھنا کفر کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے بچوں 5 وقت نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، اور ہمارے لیے مؤمنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے وہ بلاوا ہوتا ہے کہ آپ نماز کی طرف آ جاؤ۔ اور اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم صرف نام کے لیے ہمارا دین میں ہے، ایمان والے ہیں اور مسلمان نام کے لیے، لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا حالت ہوگی ہماری؟ اس لیے نماز ضرور ادا کرنی چاہیے، اور اس کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور بالکل نہ پڑھنا کفر کی علامت ہے۔ پھر ہم میں، ایمان والوں میں اور کفر میں فرق نہیں رہے گا۔ اس لیے نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جو نماز کی فرضیت کو نہ مانے، نماز فرض ہے ایسا نہیں کہے، کسی شخص کو کہہ دیا نعوذ باللہ، اگر میں نماز کا کسی کو حکم دیا، اس نے کہا کہ ان پر نماز فرض ہی نہیں ہے، حالانکہ اس پر نماز فرض ہے، فرضیت کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اس کے لیے ہمیشہ کے واسطے دوزخ کا عذاب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت عطا فرمائے۔ بچوں آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے، اس کے بارے میں چند سوالات ہم سنتے ہیں اور اس کے جوابات آپ کو دینے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے ایک لفظ سنا، پنجگانا، مطلب کیا ہے؟ 5 وقت، 5 وقت۔ اسی طرح سے اور ایک تاکید، تاکید کا مطلب کیا ہے؟ بار بار کہنا، سختی سے کہنا، بار بار کہنا، کسی چیز کا بار بار حکم دینا۔ علامت ہم نے پڑھ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے علامت کا معنی نشانی۔ علامت یعنی کیا ہے؟ نشانی۔ فرضیت یعنی فرض ہونا، فرض ہونا ہے نا، فرض ہونا۔ کچھ لوگ کو کہا گیا کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اس لیے کہ اس نے نماز کو نہ مانا، نماز کو فرض ہونا قبول نہیں کیا۔ اسی طرح اب ہم سوال سماعت کرتے ہیں، ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ ماشاءاللہ جواب دیجئے، کوشش کیجئے، ڈھونڈیے اس میں سبق میں ہم کس لیے پیدا کیے گئے۔
اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ماشاءاللہ. کون سی عبادت سب سے افضل ہے؟ ابھی بتایا گیا تھا، بولو ماشاءاللہ. نماز سب سے افضل عبادت ہے. کن لوگوں پر نماز فرض ہے؟ کن لوگوں پر؟ ماشاءاللہ ہر مکلف یعنی عاقل و بالغ پر پنجگانہ نماز فرض ہے. نماز کے منکر کا کیا حکم ہے؟ جو نماز کا انکار کرتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ ماشاءاللہ بولیے. نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کون ہے؟ کافر ہے. انشاءاللہ اس سبق کو ہمیں اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، بار بار اسے پڑھنا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہمیں یاد کرنی ہے اچھی طرح سے. وہ حدیث مبارکہ مکمل طور پہ یاد کر کے استاد کو سنانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. بچے ایک وقت اختتام پر پہنچا ہے، کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام ہوگی. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیک یا حبیب اللہ. توسلنا بسم اللہ وبالہادی رسول اللہ وکل